اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ تفسیر و خلاصہ بیان کریں گے، جیسے کہ کل بھی ہم نے 2 صورتوں کا ترجمہ تفسیر و خلاصہ بیان کرا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا کہ بے شک دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور پے در پے بھیجے اس کے پیچھے رسول اور دیے، یعنی کہ رسول سے مراد یہاں نبی ہیں، جیسے کہ کل ہم نے آپ کو رسول اور نبی کی وضاحت بیان کی تھی، بتائی تھی کہ نبی سب ہوتے ہیں اور رسول وہ ہوتا ہے جو نبی بھی ہوتا ہے رسول بھی ہوتا ہے، بس اس کی فضیلت بڑھا دی جاتی ہے۔ اور جب کسی قوم کے پاس خاص میسنجر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسنجر پیغام لانے والا بنا کر بھیجا جاتا ہے تو وہ رسول بن جاتے ہیں، جنہیں شریعت دی جاتی ہے، جنہیں کتاب دی جاتی ہے، تو وہ رسول بن جاتے ہیں، جو بھی جنہیں کسی قوم کی طرف خاص کر کے بھیجا جاتا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ بَیِّنَاتٍ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُّسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور دیے ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو معجزے، سرے اور قوت دی، ہم نے اس روح کو پاک روح سے، پھر جب تمہارے پاس لایا کوئی رسول وہ حکم جو نہ پسند آیا تمہیں، تمہارے نفوس نے تکبر کرنے لگے، تکبر کیا، اور پھر ایک جماعت نے تم کو جھٹلایا اور بعض کو تو قتل ہی کر ڈالتے تھے تم۔ یعنی کہ اس آیت میں پروردگار ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پے پیغمبر بھیجتے رہے، یہاں تک کہ رسول بھیجتے رہے، نبی بھیجتے رہے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو پروردگار نے بڑی واضح نشانیاں دے کر بھیجا، اور جتنے معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے کسی اور نبی کو نہیں دیے گئے، رسول کو نہیں دیے گئے، اور ہم نے ان کی مدد کی، یعنی کہ پروردگار عالم نے ان کی مدد کی روح القدس سے، یعنی جبرائیل علیہ السلام سے خاص تعلیمات انہیں حاصل دی، کسے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور انہی سے ان کی پرورش کی گئی تھی، ان کی خاص تعلیمات سے، اور کیونکہ جو معجزہ ہوتا ہے وہ کسی نبی یا رسول کی اپنی طاقت سے نہیں ہوتا، یا کرامات کسی ولی اللہ کے اپنے اختیار سے نہیں ہوتی، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس کے لیے ظہور جو ہوتا ہے وہ فرشتوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ جو کچھ بھی یہود نے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو جب کبھی بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا اور وہ ایسی بات لے کر آئے جو تمہارے دل کو اچھی نہیں لگتی تھی، تو تم تکبر کرتے تھے، وہی تکبر جو عزازیل نے کیا تھا، جس کے سبب وہ ابلیس بن گیا۔ اسی طریقے سے کچھ نبیوں کو تم نے جھٹلایا، اور کچھ کو تم ان کی قتل کرنے کی سازشوں میں لگے رہتے تھے، ان کی جان کے درپے میں لگے رہتے تھے، اور کچھ کو تم نے قتل ہی کر ڈالا۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، وہ کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف ہے، بلکہ لعنت کی ہے ان پر اللہ نے ان کے کفر کے سبب، سو بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب یہودی لوگوں کو دین حق کی، اسلام کی تعلیم دی جاتی تھی، وہ پیغام دیا جاتا تھا، تو وہ یہودی کہتے تھے، کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو سمجھتے تھے بہتر، اپنی ضد کی وجہ سے، اپنے کفر کی وجہ سے ایمان لانے کو تیار نہیں تھے آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پاک پر، تو ان کے تو اپنے آپ کو کہتے تھے ان لوگوں کے سامنے کہ وہ لوگ کہ ہمارے دلوں کے اندر غلاف ہے، ہمارے دل غلافوں سے محفوظ ہیں اور بند ہیں، اور اس چیز کو وہ یہودی یعنی کہ فخر محسوس کرتے تھے، یعنی کہ وہ اپنے دلوں کو محفوظ سمجھتے تھے
اور کہتے تھے کہ تمہاری باتیں ہم پر اثر نہیں رکھ سکتی، یعنی کہ جب بھی دین کی، دین حق کی، دین اسلام کی کوئی بات سمجھائی جاتی اور شریعت کے بارے میں بتایا جاتا کہ قرآن مجید پر یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اب اس پہ تم جانتے بھی ہو کہ یہ آنا تھا، یہ آخری کتاب ہے، یہ آخری پیغمبر ہے، لہٰذا آپ ان پہ یقین لاؤ، ایمان لاؤ اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالو، تو وہ یہی چیز ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ تمہاری یہ باتیں ہم پہ اثر نہیں رکھتی، اور جاؤ کسی اور سے جا کے بات کرو، ہمارے دل تو سیف ہیں، محفوظ ہیں، کیونکہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے. اس غلاف کو وہ فخر محسوس کرتے تھے. اور آج بھی ہمیں ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں، ہمارے دل بڑے غلافوں میں محفوظ ہیں، مستحکم ہیں، اور تمہاری باتیں اس میں گھر کر ہی نہیں سکتی. جس بات کو یہ فخر محسوس کرتے ہیں، حقیقت میں تو پروردگار عالم کی طرف سے یہ ایک لعنت ہو چکی ہے، اور ان پر ان کے کفر کی وجہ سے بہت کم ہی ہوں گے جو ان میں سے ایمان لاتے ہیں. یعنی کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس میں سے ایمان لاتے ہیں. یہ سورہ بقر ہے جس کی ابھی ہم نے ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کیا. انشاءاللہ تعالی مزید بھی آگے ہم کرتے رہیں گے. پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ.